وہ اپنی دولت کو ناجائز جگہوں پر نہیں خرچ کرتے. فضول خرچی نہیں. کسی بھی چیز میں فضول خرچی کی جائے وہ غلط ہے، چاہے وہ اچھا کام ہی کیوں نہ ہو. اگر ایک مائک سے آواز پورے علاقے میں جا سکتی ہے تو 2 مائک آپ کیوں لگائیں گے؟ سنانے کا مقصد ہے اور وہ پورا ہو رہا ہے. صرف یہی نہیں کہ آج میری ایک ہی بیٹی ہے، اس کی شادی کرنا ہے. میرے پڑوسی نے جو کارڈ چھپوائے تھے شادی کے، 15-20 روپے کا کارڈ تھا. ہمیں اپنی بیٹی کی شادی میں اس سے زیادہ خوبصورت کارڈ بنوانا ہے اور 40-50 روپے کا ایک کارڈ پڑا. اتنا خوبصورت کارڈ ہمیں اپنی بیٹی کی شادی میں. فضول خرچی. میرے بھائیوں کسی بھی جگہ فضول خرچی آپ نہیں کر سکتے. اور اسی کو اللہ نے کہا میرے نیک بندے وہ ہیں اذا انفقوا، جب خرچ کرتے ہیں تو کیسے؟ لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے. کیوں؟ دوسری جگہ اللہ کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے. نوجوانوں ان اوصاف حمیدہ کو اپنے اندر پیدا کیجئے. یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کیجئے. نوجوانوں کے اوصاف ایسے ہوا کرتے تھے. محمدی نوجوانوں کے اوصاف، ان میں پہلی چیز میں آپ کو بتاؤں، پہلی چیز تو یہ کہ ہماری نیتیں اچھی ہونی چاہیے. ہماری نیتیں بڑی گڑبڑ ہیں. کچھ لوگ جلسہ سننے آتے ہیں اور کچھ لوگ جلسہ سننے اس لیے آتے ہیں کہ 1 گھنٹے کی تقریر میں مولانا کی زبان ایک جگہ بھی اگر پھسل گئی تو پورے سوشل میڈیا پر ہم ان کو رسوا و ذلیل کریں گے اور بدنام کریں گے. تو میرے بھائیوں ہمیں اپنی نیتوں کو بدلنا چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ایک بزنس مین بھی تھے، محدث کے ساتھ ساتھ بزنس مین بھی تھے. وہ ہم لوگوں کی طرح مسجدوں کی امام نہیں تھے کہ مسجد میں امامت کریں اور 10,000 اور 15,000 روپیہ مہینے سے اپنا گزر بسر کریں. اپنے گھر کا ذریعہ معاش وہ اپنے بزنس سے چلایا کرتے تھے اور دین کی خدمت کے لیے وقف کر رکھا تھا انہوں نے اپنے آپ کو. امام بخاری کا بزنس کیا تھا؟ اناج اور گلے کو ایکسپورٹ کرنا، وہاں سے مال منگانا اور فروخت کرنا. ایک مرتبہ بخارا کے اندر، جس شہر کے رہنے والے تھے بخارا کے، مال آیا اور تقریباً 100 بورے اناج کے 100 بورے آئے. 100 بورے اناج کے. بخارا کے بزنس مین کو جب پتا چلا، تاجروں کو پتا چلا امام بخاری کے پاس مال آیا 100 بوروں کا، 100 بورے، تو ان سے خریدنے کے لیے وہ آئے. پروفٹ ہم سے لیجیے اور مال ہمیں دیجیے. ہوتا نا، جگجیت صاحب نے بمبئی سے مال لیا، اب جگجیت صاحب سے چھوٹے چھوٹے دکاندار مال لے رہے ہیں. تو چھوٹے چھوٹے جو بزنس مین تھے وہ امام بخاری کے پاس آئے، کہنے لگے آپ نے جو مال 100 روپے میں خریدا، ہم 110 روپے اس مال کا دینے کے لیے تیار ہیں. 100 کا مال 110 میں دے دیجیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھیے ابھی تو میرے پاس بخارا سے مال آیا ہے، ابھی میں تھکا ہوا ہوں، آج رات مجھے سونے دیجیے. اس مال کے بارے میں بیچنا یا نہیں بیچنا، کس کو بیچنا، کل میں فیصلہ کروں گا، کل میں بتاؤں گا، آج نہیں، ابھی جاؤ. دوسرے دن صبح دوسرے تاجروں کو جب پتا چلا تو دوسرے تاجر بھی چلے آئے. امام محترم، مال تو آپ کو بیچنا ہی ہے کہیں نہ کہیں، ہمیں دے دیجئے. اور ہم نے سنا ہے کل بھی کچھ لوگ آپ سے مال خریدنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے آپ کو 10% منافع دینا چاہا. 100 روپے کا مال 110 پہ لینا چاہا، ہم آپ کو 20% منافع دیں گے. 100 کا مال 120 روپے میں ہم لینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمیں 100 کا مال 120 میں دیجیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنو. آئے نوجوانوں، اوصاف حمیدہ کے تعلق سے یہ موضوع میں نے اس لیے اٹھایا تاکہ ہم ادخلوا فی السلم کافہ کے تحت پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جائیں اور ہم اپنے غریبانوں میں جھانکیں
آج ہمارا ایک پاس موبائل ہے، ہم جانتے ہیں اس کی قیمت 8,000 روپے ہے. میں جانتا ہوں اگر کوئی آدمی، ہم نے دل میں نیت کر لی اگر 7,500 بھی کوئی دے گا تو ہم اس کو نکال دیں گے. آپ نے نیت کر لی 7,000 میں دینے کی، 7,000 میں نیت کر چکے، پھر اچانک کوئی آدمی اس کو اچھا خوبصورت موبائل دیکھتا ہے اور کہتا ہے میں آپ کو 8,500 دوں گا یا 9,000 دوں گا، تو آپ فوراً اس کو 9,000 میں بیچ دیتے ہیں، جبکہ آپ کی نیت یہ تھی کہ کوئی 7,000 دے گا تو میں بیچ دوں گا. آپ نیت کر چکے تھے 7,000 میں دینے کی، لیکن جب 9,000 کسی نے دیا تو آپ نے اس کو دے دیا. یہ بزنس کرنے والوں اور اس طریقے کی سودے بازی کرنے والوں، کیا ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہیں؟ کیا ہم اللہ کے سچے بندے ہیں؟ کیا ہم سچے پکے مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں؟ فرمایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، تم 100 کا مال 120 میں لینا چاہتے ہو اور بظاہر مجھے اچھی پروفٹ بھی دے رہے ہو. ہمارا 100 روپے کا ایک بورا 120 میں آپ لے رہے ہیں، ہمیں ایک اچھی پروفٹ دے رہے ہیں، لیکن نویت البارحہ، میں نے صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے نیت یہ کر لی تھی کہ میں اپنے مال کو اس آدمی کو دے دوں گا جو کل آیا تھا میرے پاس اور جو مجھے 100 روپے کا بورا 110 میں خرید رہا تھا. میں نے رات میں ہی یہ نیت کر لی تھی کہ اپنا یہ مال میں اس کو دے دوں گا. پس میں اپنی نیت کو توڑنا نہیں چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی نیت کو توڑوں. اب تم 120 جو دے رہے ہو اپنے پاکٹ میں رکھو، اپنے پاس رکھو، میں یہ مال اسی کو دوں گا جس کے بارے میں نے یہ نیت کر رکھی ہے. 100 کا مال جو 110 روپے میں لے رہا تھا میں نیت کر چکا ہوں، اگر نیت نہ کیا ہوتا تو دیکھتا نہ دیتا، لیکن میں نیت کر چکا ہوں، اس لیے یہ مال میں اب اسی کو دوں گا جس کے بارے میں نے نیت کر رکھی ہے. میرے بھائیوں، 100 کا مال 120 میں نہیں دیا بلکہ 110 میں ہی دیا. اور پھر دیکھو اللہ تعالیٰ نے برکت دی. جب مال حلال آدمی کھائے گا تو صرف برکت گھر تک ہی نہیں ہوگی، علم میں بھی برکت ہوگی، کاروبار میں بھی برکت ہوگی، بیوی بچوں میں اولاد میں بھی برکت ہوگی، پڑھائی لکھائی میں بھی برکت ہوگی. اور برکت کا لفظ تو عام ہے، صرف ایک چیز میں اضافہ ہو جائے اسی کا نام برکت نہیں ہے. میرے بھائیوں، تصور کرو کہ ایسی شخصیت جو رزق حلال کھاتی ہو اور بزنس میں بھی اتنا کم پروفٹ لے کر اپنا بزنس چلاتی ہو، اس شخصیت کو اللہ نے علم میں کیسی برکت دی کہ کائنات ان کو امیر المومنین فی الحدیث کا لقب دیتی ہے. حدیث کے میدان میں امیر المومنین کا لقب ملا ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. دلی والے امام بخاری کی بات نہیں کر رہا ہوں. میرے بھائیوں، تصور کرو ہم کہاں ہیں. رحمان کے سچے بندے بننا چاہتے ہو، محمدی نوجوانوں اپنے اندر یہ وصف پیدا کریں. امام بخاری اپنی مشہور کتاب الادب المفرد کے اندر ایک اور واقعہ نقل کرتے ہیں ابو بکر صدیق کا. ذرا نیت دیکھیے، نیت. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لیٹرین کی ضرورت پڑی، قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی. انسان ہے، کتنی چیزیں. قضاء حاجت کے لیے بڑھنا، لوٹا لیا برتن اور جنگل کی طرف چل دیے. جیسے ہی وہ ایک جھاڑی کے اندر گئے، بیٹھے بھی نہیں تھے کہ فوراً نکل آئے اور گھر کے اندر داخل ہوئے اور تھوڑی دیر کے بعد گھر سے نکلے اور پھر لیٹرین کرنے کے لیے گئے. لوگوں نے بار بار دیکھا ہے، ابھی تو لیٹرین کرنے گئے تھے، پھر گھر میں آئے اور پھر لیٹرین کرنے کے لیے چلے گئے. یہ معاملہ کیا ہے؟ جب وہ دوبارہ لیٹرین کرنے کے بعد جب نکلے اور راستے میں یہ لوگ بیٹھے ہی تھے، انہوں نے پوچھا ابو بکر صدیق سے، ابو بکر صدیق کیا بات ہے؟ ابھی تو آپ گئے تھے لیٹرین کرنے کے لیے اور اتنی جلدی گھر میں گئے اور پھر آپ تھوڑی دیر کے بعد پھر گئے. یا تو آپ کا پیٹ خراب ہے، یا تو لوز موشن ہے آپ کو، یا تو آپ کا پیٹ خراب ہو چکا ہے، یا کیا بات ہے مجھے بتائیے، کچھ دوا ووا کی ضرورت ہو تو بتاؤ. امام بخاری الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں اس واقعے کو. حضرت ابو بکر صدیق کا جواب یہ تھا، نہیں، نہ تو میری طبیعت خراب ہے، نہ تو میری طبیعت خراب ہے اور نہ ہی مجھے کسی دوا کی ضرورت ہے.
میں پہلے جو قضاء حاجت کے لیے گیا تھا میں بیٹھا بھی نہیں تھا، میں نے قضاء حاجت کی کب تھی، میں لیٹرین کیا ہی کب تھا، مجھے ایک چیز خیال آ گئی، میرے دماغ میں ایک چیز آ گئی، میں فوراً اٹھا اور پہلے اپنے گھر میں گیا۔ کہا اچھا لیٹرین چھوڑ دی؟ کہاں، ایسی کیا چیز ہے جو لیٹرین سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی؟ لیٹرین اور پیشاب تو ایسی چیز ہے جس کو روکنا نہیں چاہیے۔ فرمایا جیسے ہی میں قضاء حاجت کے لیے بیٹھا تھا میرے ذہن میں ایک خیال آیا، میں جس تکیے پر سر رکھ کے سوتا ہوں اس تکیے کے نیچے سونے کی ایک ڈلی ہے، سونے کا ایک ٹکڑا ہے، پارٹس آف گولڈ، سونے کا ایک ٹکڑا ہے، کیوں نہ میں اس سونے کے ٹکڑے کو پہلے غربا میں، مسکینوں میں، فقیروں میں، غریب لوگوں میں تقسیم کر دوں۔ یہ خیال میرے ذہن میں آیا، میں فوراً اپنے گھر میں داخل ہوا، میں نے وہ سونے کے ٹکڑے کو لیا، سونے کے ٹکڑے کو تکیے کے نیچے سے نکالا اور میں نے اس کو غریبوں میں، مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد اب آیا اور اب لیٹرین کرنے کے بعد اب نکلا، پہلے میں نے لیٹرین ہی نہیں کی تھی۔ اچھا، تو اب لوگوں نے پھر سوال کیا، اے ابو بکر صدیق چلو اچھا کام کیا، سونا غریبوں میں بانٹا، لیکن یہ کام تو لیٹرین کرنے کے بعد بھی کر سکتے تھے، جب آپ گئے تھے قضاء حاجت کے لیے تو پہلے لیٹرین کر لیتے اور بعد میں آتے اور بعد میں سونا غریبوں اور مسکینوں میں خرچ کر دیتے اور پھر دوبارہ نہ جاتے لیٹرین کرنے۔ آپ کو خیال آیا، لیٹرین چھوڑ دیا، سونا بانٹ دیا غریبوں میں اور پھر گئے آپ لیٹرین کرنے کے لیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کا جواب یہ تھا، اخاف ان الشیطان یزنی علی عزمی، مجھے ڈر تھا اس بات کا کہ شیطان کہیں میرے ارادے کو بدل نہ دے، شیطان کہیں میرے خون کی رگوں میں دوڑ کر میرے ارادے کو چینج نہ کر دے۔ ابھی ایک اچھی چیز، اچھی نیت، اچھا ارادہ میرے دل میں پیدا ہوا ہے، کیوں نہ میں اس کام کو کر ڈالوں۔ ایسی گندی جگہوں پر شیطان اور خبیث لوگ ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان میرے دل کے ارادے کو بدل دے۔ یہ صفت محمدی نوجوانوں کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ یہاں تو اگر پتا چل گیا لیٹرین کرتے کرتے کہ کچھ سونا ہے تو آدھا ہی چھوڑ کے بھاگیں گے، پہلے اپنے ہاتھ میں لو کہیں وہ نہ نکل جائے۔ ہمارے حالات یہ ہیں، اور وہاں حالات کیسے تھے؟ اکثر خیالات دو ہی جگہ یاد آتے ہیں، یا تو نماز میں یا لیٹرین میں۔ ساری بھولی ہوئی باتیں نماز میں یاد آتی ہیں۔ وہ کبھی سنایا تھا نا میں نے، ایک آدمی اپنے امام سے کہتا، صاحب 3 ہی رکعتیں تم نے پڑھی ہیں، 4 رکعت والی نماز تھی، ہٹ 4 پڑھائی ہیں میں نے، کہا نہیں 3 پڑھائی ہیں۔ سارے مقتدی کہہ رہے ہیں 4 ہوئی ہیں، وہ کہہ رہا نہیں 3 ہوئی ہیں۔ تو امام صاحب نے اس سے پوچھا اچھا تم بتاؤ تمہیں 3 کیسے معلوم؟ تو کہا کہ میری 4 دکانیں ہیں، میں ہمیشہ ہر رکعت میں ہر ایک دکان کا حساب جوڑ لیتا تھا، آج میں 3 ہی دکانوں کا حساب جوڑ پایا ہوں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 3 ہی رکعتیں آپ نے پڑھائی ہیں۔ یہ سارے خیالات ہمیں نماز میں یا لیٹرین میں یاد آتے ہیں۔ فطری طور پر ابو بکر صدیق کو بھی سونے کی ڈلی کا خیال لیٹرین کے اندر آیا، لیکن وہ قضاء حاجت سے فارغ نہیں ہوئے، اٹھے اور پہلے سونے کو غریبوں میں تقسیم کیا اور پھر گئے اور قضاء حاجت سے فارغ ہوئے۔ اور پوچھنے والوں نے پوچھا یہ کام تو بعد میں کر سکتے، تو جواب دیکھیے، محمدی نوجوان بننے کی کوشش کرو، یہ وصف اپنے اندر پیدا کرو۔ جواب کیا تھا؟ اخاف ان الشیطان یثنی علی عزمی، مجھے ڈر تھا، محسوس ہو رہا تھا ایسا نہ ہو کہ شیطان میرے ارادے کو بدل دے، میری لگام سے موڑ دے۔ یہ آئیے محمدی نوجوانوں کا ایک بس راست گفتاری ہونا چاہیے، ایک صفت سچ بولنے کی بھی ہونی چاہیے، سچ بولنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، حالات کیسے بھی ناموافق ہوں لیکن سچ بولنا چاہیے۔ ابن الجوزی نے صفت الصفہ میں اور خطیب بغدادی نے تاریخ خطیب کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ حجاج ابن یوسف ثقفی بڑا ظالم گزرا ہے، حجاج ابن یوسف ثقفی بڑا ظالم گزرا ہے۔ ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ کی بہن حضرت اسما کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو قتل کر کے خانہ کعبہ کی دیوار پر اسی نے دبایا تھا۔ صحابی رسول کا قاتل
یہی عبداللہ، یہی حجاج ابن یوسف الثقفی بڑا ظالم تھا. ربیع ابن حراس ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ان کے دونوں بیٹے حجاج ابن یوسف ثقفی کے عتاب میں